ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدر محترم حاضرین پروگرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بھائیوں پردے کے اندر میری ماؤں بہنوں بات چیت کر رہی ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہم جو انسانوں کو پیدا کیا تو کسی کو فرشتے کی طرح پیدا نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ گناہ سے بچتے ہیں، کبھی ان سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں. فرشتے پاک و صاف ہیں، لیکن ہم اور آپ خطا کار ہیں، ہم اور آپ گناہ گار ہیں. اور میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم، یعنی آدم کے سارے اولاد خطا کار گناہ گار، لیکن ان میں سے سب سے افضل سب سے عارفہ کون ہے؟ جو رب سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے، اپنے گناہوں کا بخش کرنے کی کوشش کرے، سب سے افضل ہے. مومن اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ مشرک گناہوں میں ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں، اس کا یہ کوشش نہیں رہتا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا راوی ہے، کہ ایک مومن دیکھیے میرے بھائیوں، مومن کا حالات دیکھیے. اور مومن کیا کرتا ہے؟ مومن گناہ کرنے کے بعد یوں سمجھتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ پر کبھی بھی گر سکتا ہے اور میں کبھی بھی ہلاک ہو سکتا ہوں، میں کبھی بھی برباد ہو سکتا ہوں. یہ مومن کا سوچ ہے. مومن ڈرتے ہیں، مومن گناہوں سے ڈرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں
मुशरिक गुनाह करने के बाद यूँ समझता है कि मक्खी उड़कर आई और नाक पर बैठी, मैंने उनको अपने हाथों से भगाया, वह उड़ कर चली गई, अब कुछ महसूस नहीं होता कि मैंने गुनाह किया नहीं है। मोमिन और मुशरिक में यह फ़र्क है। तो हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमको क्या करना होगा? हम ख़ताएँ किए, रब से माफ़ी मांगना होगा। ये नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं हुई है, हर शख्स से गलती हुई है, लेकिन उसे चैन से बैठना नहीं है, वो बेचैन हो जाना है, बेकरार हो जाना है कि जब तक रब से माफ़ी नहीं मांगूंगा दुनिया में मैं चैन और सुकून से बैठूंगा नहीं, चैन और सुकून से बैठूंगा नहीं। तो आइए मुसलमानों के घरों में हम गौर करते हैं कि मुसलमानों के घरों में जो बुराइयां मुब्तला है, और ख़ास करके मुसलमान भी इन बुराइयों में भी शामिल है कि आज मुसलमान गुनाह कर रहे हैं, आज मुसलमान गुनाहों में मुब्तला है, उसे डर नहीं है। हाँ, मुसलमानों के घरों में बुराइयां मुब्तला है, मुसलमान शिर्क भी कर रहा है फिर भी डर नहीं है। मुसलमान बुराइयों में और मुसलमानों के घरों में और शादियों में गंदी चीज़ें और गाने और जैसे बदचलन और बुरी चीज़ों को आदी बन रहे हैं, फिर भी डर नहीं है, खौफ नहीं है। मुसलमान भी शिरकों में मुब्तला है, मुसलमान भी शिरक कर रहा है और अपने बड़ों के सामने, अपने नबियों के सामने जाकर सजदा कर रहे हैं और उससे अपने मिन्नत दिल की बातें कह रहे हैं। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के नबी बेचैन है, बीमार में मुब्तला है, बेचैन है। और उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस बेचैनी के आलम अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी बेचैनी के उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो उस यहूदी और ईसाइयों पर, अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर, इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, जिसने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिए, जिसने अपने रसूल की कब्रों को सजदागाह बना लिए। लानत हो उस शख्स पर जिसने कब्रों को सजदागाह बना ली है, क्योंकि सजदा करना मना है, हदीस से मना है कि सजदा नहीं कर सकती हो। शिर्क में मुब्तला है और कुरान करीम का 114 सूरतें उठाइए और किसी गुनाह के बारे में ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं माफ़ करूँगा, मैं रहीम हूँ, मैं गफूर हूँ। लेकिन ये गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, और वो कौन सी गुनाह? वह शिर्क है। कुरान करीम उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुमुन नार। उस शख्स पर जन्नत हराम है, उस आदमी पर जन्नत हराम है जिसने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिए, यानी जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक किया, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को बराबर किया। अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक करने वालों, अल्लाह के साथ किसी को बराबर करने वालों, सुन लो, तुम पर जन्नत हराम है, तुम कभी भी जन्नत का हकदार बन नहीं सकते हो। इसलिए जन्नत चाहिए तो अल्लाह को अकेला उसी के सामने सरों को झुकाना है, नमाज पढ़ना है। क्या हम अपने बच्चे को नमाज का हुक्म देते हैं? आज का हालात है कि बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है। अगर पूछा जाए नौजवानों को, अब नमाज पढ़ते हैं, वो क्या कहेंगे मालूम है? कि मेरे घर में दादा पढ़ रहे हैं, मेरा बाप कभी कभी चले जाते हैं जुम्मे के दिन। बच्चे को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। हाँ, वो नमाज नहीं पढ़ रहा है तो आपको हुक्म देना है, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो आपको हुक्म देना है। और 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो इस वजह से उसे मारो ताकि वो नमाजी बन जाए, वो नमाजी बन जाए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हुक्म दो कि वो नमाजी बन जाए। आज खुद नमाज नहीं पढ़ रहा है तो किसको बताएगा? ये भी एक बुराई है हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में हम एक भी एक बुराई है कि नमाज से दूर है लोग। तो शिर्क मुसलमानों के अंदर मौजूद है और अल्लाह ताला ने उस पर हराम किया है शिर्क करने वालों का ठिकाना जहन्नम में। और आइए अल्लाह ताला आगे फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हारे सारे पापों को मिटा देंगे, हम तुम्हारे सारे खताओं को ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मैं शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूँगा। शिर्क करने वालों का कोई माफ़ी नहीं, मैं शिर्क को माफ़ी नहीं करूँगा। इसलिए शिर्क से बचना,
شرک بھیانک ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا ذکر کیے، بتایا دیکھو آسمان کو میں نے پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ شرک نہ کرنا، یہ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے یہ عذاب میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب میں کیوں بدلے گا؟ جب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو برابر کرنا شروع کر دو گے تو یہ عذاب میں بدل جائے گا۔ رحمت ہے لیکن رحمت نہیں رہے گا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا کہ اپنی عبادت تم اپنے رب کو پکارنا۔ کون ہے رب؟ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے دنیا میں بسنے والو، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک کرو گے تم برباد ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا بتا رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر میں نے تمہارے لیے دیکھو آسمان سے پانی برسایا، بارش اور پانی کی وجہ سے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا؟ رب نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھلایا، ہم نے تمہیں پلایا، نہیں، رب کھلا رہا ہے، رب پلا رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو پیدا کیا ہے نا، مدد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جنت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، تو اس لیے رب کی عبادت کیا کرو، اس میں کامیابی ہے، اپنے کامیابی کو ڈھونڈو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ شرک بھیانک ظلم ہے، شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، دنیا میں انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پوج رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پوجنے والوں کو بتائیے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو ذرا ہے تو قرآن کریم اٹھائیے اور ان کا نمونہ دیکھیے کیا بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکار رہے ہو، یا ایھا الناس، ہے انسانوں، ہے مانو جاتی، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکار رہے ہو، تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان کے اندر طاقت ہے تو ذرا انہیں مکھی پیدا کر کے دکھا دے، کیونکہ سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا ذوم الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جسے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ہم کسی کو سجدہ کر رہے تو ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، وہ بھی کمزور ہے، کیونکہ میرے اوپر رب ہے، رب کی حکومت ہے، ہم کو اس نے پیدا کیا، ہم کمزور نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ ما لا یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکار رہے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو مان رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، وہ قطمیر کی بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علماء بیٹھے ان سے پوچھ سکتے ہیں قطمیر، چلیے میں بتا رہا ہوں، قطمیر کھجور کی گٹھلی اور ان پر جو باریک سی چھلی ہوتی ہے نا، اس میں قطمیر کہا جاتا ہے، اس کا بھی مالک نہیں۔ اللہ نے کھجور نہیں کہا، اللہ نے اس کے گٹھلی کو نہیں کہا، بلکہ قطمیر کا نام لیے، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، اور اس کو ہم رب مان رہے ہیں، اس کو ہم پوج رہے ہیں۔ نہیں، غلطی نہ کرو، غلطی نہ کرو ورنہ ناکام رہو گے، غلطی کرو گے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے ان سے بچنا ہے۔ اور لوگ ایک گناہ کر رہے ہیں، کون سی گناہ؟ اپنے ہاتھوں میں کڑا پہن رہے ہیں، تعویذ دھاگا، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے، اسے پکارا کہ ادھر آؤ، تم کیا پہنے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کڑا اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں اور صرف اس لیے کہ میں بیمار میں مبتلا ہوں اور اس میں شفا نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اسے کھول دو۔ اس نے کہا کیوں میں کھول دوں اپنے ہاتھوں سے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اسے پہنے ہوئے تم پر موت آ گئی، ہاں
تم پر موت آ گئی تو تم سمجھ لو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم جہنمی بن جاؤ گے، اس لیے اسے کھول دو۔ اور ایک بات کہہ دی کہ جو تم پہنے ہوئے ہو اس میں بیماریوں میں اور اضافہ کر رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں گھڑی کے علاوہ اور دوسری چیز بھی باندھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ان سے میں گزارش کروں گا، ان سے میں کہوں گا کہ ان چیزوں سے بچے رہیں، یہ شرک ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ مت سمجھے کہ ہم توبہ کریں گے تو ان سے بدلاؤ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ لوگوں ہاں ہم شرک کر بیٹھے ہیں، زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر دے گا، اللہ چاہے، لیکن مرنے کے بعد شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں، ذرا سا بھی نہیں۔ اس لیے شرک کرنے سے بچے، ان سے بچے، بدلاؤ نہیں ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ شیخ حمید الدین ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ شیخ حمید الدین کی ایک لونڈی تھی، ایک باغ تھا، باغیچے میں ایک لونڈی تھی، اور اس کا کام، لونڈی کی کام یہ تھی کہ اس میں گھر بسے ہوئے تھے، اس میں ایک بستر کو صاف ستھرے رکھنے کا کام اس لونڈی کی تھی۔ ایک دن اس لونڈی نے کیا کیا، بستر کو صاف کرنے کے بعد اسی پر لیٹ گئے۔ شیخ حمید الدین گھر پہنچے اور دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، وہ عورت، وہ لڑکی، وہ لونڈی سوئی ہوئی ہے۔ پھر شیخ حمید الدین نے کیا کہ اسے جگایا نہیں، بلکہ اس پر ظلم کرنے لگا، اس پر مارنا، اتیاچار کرنے لگا۔ وہ لونڈی جب اسے مارا گیا تو لونڈی ہنس رہی ہے، میرے بھائیوں بہت زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں وہ ہنس رہی ہے، وہ ہنسنے لگی، اسے مارتا جا رہا ہے اور وہ لونڈی ہنس رہی ہے۔ شیخ حمید الدین مار رہے ہیں اور وہ ہنس رہی ہے۔ پوچھا، شیخ حمید الدین نے پوچھا، میں تمہیں مار رہا ہوں، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن 10 سے 15 منٹ سونے والے لونڈی کو ظلم کیا جائے، مارا جائے، لیکن جو 24 گھنٹے اس بستر پر سوتے ہیں اس کا حال کیا ہوگا؟ اب شیخ حمید الدین نے اسے کہا، میں اس بادشاہت کو چھوڑتا ہوں۔ اور شیخ حمید الدین اپنی زندگی بھر کیا کیا اسلام کی تبلیغ کی، اسلام اور دین کی بات لوگوں کو بتاتے رہے۔ ان بادشاہت اور سلطنت کو لات مار دی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے چھوڑ دی۔ تو ہم اپنی زندگی کو بدلاؤ کریں گے تو یقیناً بدلاؤ ہو سکتا ہے۔ تو ہم توبہ کریں، رب سے معافی مانگیں، کیونکہ قرآن نے بتایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں معافی مانگو، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ لوگوں تم اللہ سے معافی مانگتے رہنا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم مجھ سے معافی مانگتے رہنا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات کہہ دی، جو انسان معافی مانگے، جو انسان ہاں تم مجھ سے معافی مانگو۔ ایک عجیب و غریب بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، آؤ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہاں مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ معافی مانگنا ہے رب سے، معافی مانگنا ہے اللہ سے، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے میں جا کر معافی مانگنا نہیں ہے۔ اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 انعام چھوڑے ہیں کہ میں اسے انعام دوں گا، 4 انعام میں اسے نوازوں گا۔ کب؟ آج نہیں، قیامت کے دن۔ کہ آج توبہ کروں گا کل مجھے مالدار کر دے گا اللہ رب العالمین، میں دنیا میں پیسہ والا بن جاؤں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو انعام سے نوازے گا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے مومنو، تم اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے رب سے معافی مانگا کرو، سچی توبہ کیا کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ میں تمہیں جنت سے نوازوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے، جن کے انعام نہریں جاری ہے، میں اس جنت کے اندر داخل کر دوں گا جو نہریں جاری ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبیین، اور میں تمہیں جہنم سے بھی بچاؤں گا، اور قیامت کے دن جو جہنمی ہوں گے تم بھی ان کے ساتھ اگر رہو گے تو میں تمہیں پاک و صاف کر دوں گا، میں تمہارا سہارا کروں گا۔ اور آخر میں بتایا کہ قیامت کے دن ایک جگہ ہے، جو گناہگار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، وہ
اندھیروں میں رہیں گے. ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ اندھیرے کیسے ہوتے ہیں. رات جب ڈھل جاتی ہے, رات کے وقت ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کہیں جانے کا من نہیں کرتا جب تک روشنی کا انتظام نہ ہو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمیوں کے لیے